जो गुफ्तगू हुई उसी के तनाजुर में मैं चंद गुजारिशात पेश करना चाहूँगा। आपकी तवस्सुत से मैं पैगाम देना चाहूँगा अपने इंतहाई मोतबर साबिक स्पीकर साहब को, जिन्होंने चंद सवालात उठाए और बार बार ये जोर दिया कि किस कानून के तहत हमें फलां चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जनाब, ये वही कानून है जब हम आपके दफ्तर के बाहर सारी रात बैठे रहते थे बशमूल ख़वातीन के, और प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं होता था। आप पिछले दरवाजे से निकलकर चले जाते थे, हमें पता चलता था स्पीकर साहब चले गए। ये शायद उसी तरह का कोई कानून हो, या ये उसी तरह का शायद कोई कानून होगा कि हमारी अमेंडमेंट्स जमा होती थी, 40-40 दिन बिल एक दिन में पास हो जाते थे। अमेंडमेंट को पहली बार रोंदा गया, जमा शुदा अमेंडमेंट्स को। शायद ये उसी तरह का कोई कानून हो। या आप कहते हैं कि 85 की मजलिस शूरा से भी इस असेंबली को आप कमज़ोर समझते हैं। मैं समझता हूं पिछली असेंबली, जब आप सबको बखूबी पता है कि वो किस तरह उसके कोरम पूरे कराए जाते थे, मेंबरान लोकेशंस भेजते थे किसको कि जी हम पहुंच गए, हमारी जान छोड़ दो, हम पहुंच गए, हम बिल पास करने पहुंच गए, हमने कोरम पूरा कर दिया है। आज भी वो मेंबर यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे खुलकर बताएंगे कि किस तरह ये असेंबली 2018 से 23 तक चलती रही, बल्कि 22 तक ये किस तरह चलती रही। लेकिन मुझे इस पर कोई एतराज ना होता कि गिला किया जाता हुकूमत सिंध से। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या मसला है, लेकिन आपने नाम लिया हमारे पार्टी चेयरमैन का, जिनका ना कोई इजाजत देने से ताल्लुक, ना कोई जलसे के हवाले से उनका कोई एतराज। वो एक पार्टी चेयरमैन है, गवर्नमेंट अलग चीज है, पार्टी चेयरमैन अलग चीज है। और जनाब, आपको कोई इजाजत कैसे नहीं देगा? आप तो तैयारी कर रहे हैं कि जेल पर हमला करके अपने चेयरमैन को वहां से छुड़ाएंगे। तो आप तो बड़े जोरावर लोग हैं, आपको कौन रोक सकता है? बाकी आपने रिवायतन कराची वालों से एक, मेरे ख्याल में शायद नफरत का जो एक रिवायती इजहार है वो किया। देखें, हम भी आपके भाई हैं, आप लोग इलेक्शन जीते हैं, तो आप ये मत समझें कि सिर्फ इलेक्शन केपी में हो रहा था। इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में हो रहा था। नताइज कुछ आपके हक में भी आए हैं, कुछ दूसरों के हक में भी आए हैं। 2018 में भी यही हुआ था। सर, मैं आपको आज अपनी मिसाल देता हूं पूरे सिंध में। 2018 में एक दिन में मेरी 3 बार रिकाउंटिंग कराई गई कि किसी तरह इसको हराया जाए। 3 days and 3 nights आवाज, मैं हफ्ते बेजा में था आरओ ऑफिस में 2018 में। लेकिन हमने एक सियासी वर्कर की तरह उसका मुकाबला किया और इस शाइस्तगी को, इस हाउस की तकद्दुस को हमने अपने इस हाउस की जमहूरियत की बका को कभी अपने हाथ, इस दामन को हमने अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, जिस तरह एहतजाज होते हैं, होने भी चाहिए, हमने भी किए हैं। मैंने एक बार एक जसारत की थी, शायद कुछ यादें माजी भी आ जाए जो कि अजाब ही है। मैंने जसारत की थी, मैंने अप्रोच किया था। मैं हमेशा पूछकर अप्रोच करता हूं कि मैं आई अप्रोच स्पीकर, मिस्टर स्पीकर, जो आपके साथ भी करता हूं। मैंने इन्हीं साहब को एक बार कहा था, मैंने कहा आपका नाम तारीख में लिखा जाएगा। आज जो आप कर रहे हैं, हाउस पर बिजनेस है, मेरे पास रिसीविंग है, आप उसको एकदम इग्नोर कर रहे हैं। आप तारीख में लिखे जाएंगे कि इस तरह भी इस हाउस में हुआ है। ये मैंने अप्रोच करके कहा है। अब इसके लिए हल्फ मैं भी उठाने को तैयार हूं, हल्फ सामने वाला भी उठाए कि ये बात मैंने की थी या नहीं की थी, कि तारीख में ये बदतरीन मिसाल साबित होगी। लेकिन हम आज फिर ये चाहते हैं कि इस हाउस का तकद्दुस बहाल हो, हम और आप मिलके इस मुल्क की मुश्किलात में कमी करें, हम और आप मिलके इस मुश्किलात का सामना करें,
تمام اختلافات کے باوجود ہر پارٹی یہ کہتی ہے کہ فلاں جگہ میں جیتا ہوا ہوں، فلاں جگہ میں جیتا ہوا ہوں، فلاں جگہ میں جیتا ہوا ہوں۔ اب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ساری جگہوں پر آپ جیتے ہوئے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں میرے بھائی کہ آپ کی ساری سیٹوں پر اپنے لوگ بٹھا دیں، اور جو آپ کا ایک خیال تھا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ یا امیر المومنین کو لانے کا، کہ جس کے لیے آپ اسلامی ٹچ اور اسلامی ٹچ کی باتیں کر رہے تھے، وہ آپ کر لیں۔ دیکھیں 4 سال میں آپ کو اتنا زیادہ ہمیشہ ایڈوانٹیج ملا، ہمیشہ موقع ملا، ہمیشہ آپ کے ساتھ تعاون ہوا، ہر ایجنسی کا، ہر طاقتور ادارے کا آپ کو کورم پورے کر کے دیے، میں نے کہا نا۔ لیکن اس 4 سال میں آپ نے کروڑوں نوکریاں دے دی، لاکھوں گھر بنا دیے، ہزاروں ڈیم بنا دیے۔ تو جناب اس ملک کے عوام بھی اتنے کج ذہن نہیں جتنے آپ سمجھتے ہیں۔ آپ اپنی روایات کو اگر تھوڑی دیر کے لیے یاد کریں، 5 منٹ کے لیے، تو بخدا آپ کو یہ ہاؤس اور آپ اسپیکر صاحب جس طرح اس ہاؤس کا تقدس برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پورا موقع دیتے ہیں وہاں پر۔ حالانکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کے درمیان تو قرآن اندازی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک کہتا ہے میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں، میں بات کروں گا، ٹھیک ہے بھائی۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں پارٹی چیئرمین ہوں، میں بات کروں گا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک کہتے ہیں میں سابق اسپیکر ہوں، میں اس کے پیسٹری میں بات کروں گا، اچھا بھائی۔ اور پارٹی کا جو نام ہے وہ ہے سنی اتحاد کونسل، اس بیچارے کو تو بات کرنے ہی کسی نے نہیں دیا، اس کے چیئرمین کو ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ابھی میں یہ حیران ہوں کہ یہ پارٹی کون سی ہے۔ اچھا اب آپ کو ایک سر مزیدار بات بتاؤں، ہمارے اس نئے چیئرمین صاحب نے ایک بات کی۔ اب ہمارے نئے چیئرمین صاحب، مجھے بڑا احترام ہے ان کا، ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ سر میں نے انٹرپٹ نہیں کیا، مجھے بات کرنے دیا سر، مجھے بات کرنے دیا۔ ہمارے نئے چیئرمین صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی اپنی ایک تقریر میں، مجھے بڑی پسند آئی۔ ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا، نئے چیئرمین صاحب نے، دونوں چیئرمین ہیں، مطلب ان کے چیئرمین ایک ہی بات ہے، بڑے بھائی ہمارے، انہوں نے کہا کہ مجھے پسند تھی جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم، اوکے، لیکن الیکشن لڑا انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ، چیئرمین، اور پھر گئے یہ پی ٹی آئی میں، چیئرمین بنے پی ٹی آئی کے، اور شامل ہو گئے سنی اتحاد کونسل میں۔ یہ تو پورا الجبرا کا سوال ہے سر، اگر اس کو چھاپ دیا جائے تو اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے گا۔ آپ یہ مطلب کہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں؟ اور سر آپ سینئر آدمی ہیں، ابھی آپ سے تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا تسلی رکھیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، میں تو اس ہاؤس کو ذرا سا پچھلا وقت یاد دلا رہا ہوں۔ پٹیل صاحب اگر یاد عذاب ہے، ایڈریس دا چیئر، پلیز وائنڈ اپ کیجئے۔ سر میں تو اس اصول کا قائل ہوں کہ میں ایڈریس ہی چیئر کو کرتا ہوں، لیکن اگر دونوں جانب سے اس پر عمل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ حقیقت بات یہ ہے سر، حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں نا، وہ میں آپ کو طفیل نیازی کی زبان میں اگر بیان کر دوں، وہ کہتے ہیں کچھ شوق دی یار فقیری دا، کچھ شوق سی یار فقیری دا، کچھ عشق نے دردل رول دیتا، کچھ دشمن کا کچھ کا کسر نہ چھوڑی سی، کچھ زہر رقیبہ گول دیتا، کچھ ابھی کرتا ہوں، وہ کچھ زہر رقیبہ رول دیتا، کچھ سڑ گئی قسمت بد قسمت دی، کچھ یار جدائی وچ رول دیتا، کچھ ہونج بھی گلیاں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غمادہ توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ یہ حالت ہے ان کی اس وقت۔ جی شکریہ۔ میرے لیے اسد کیسر صاحب قابل احترام ہیں، فارمر اسپیکر ہیں، اور عمر ایوب صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن، آپ سب قابل احترام ہیں میرے لیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جی، پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن، پوائنٹ آف پرسنل آن 1 منٹ اپنا۔ میں صرف اتنا کہنا، آفریدی صاحب آپ کا تو نام ہی نہیں لسٹ میں دیا مجھے، یہ جان کے آپ سے سازش کرتے ہیں
نہیں یہ دیکھیں مجھے لسٹ دی عامر ڈوگر صاحب کدھر ہیں زین یہ پلیز لیں یہ جان کے آپ کا نام نہیں لکھتے میرے پاس یہ کاغذ ہے یہ دیکھیں آپ کی پارٹی نے کیا لکھ کے دیا زین صاحب لکھ کے دیا اپڈیٹ کر جی اسد کیسر صاحب یہ معزز ممبر نے جو بات کی ہے اس نے بالکل غلط طور پر آج جو ہے نا آپ کے سامنے بات رکھی ہے یہ سیکریٹریٹ اس بات کی سارا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے میں صرف چیلنج کرتا پلیز عابد خان صاحب پلیز وہ اوپر میں نے لکھا ہے میں صرف یہ ابھی لکھا ہے اس لیے کہ آپ لوگوں نے نام نہیں لکھا تھا یہ کس جگہ پہ رکھنا ہے کس توجہ چاہیے اسپیکر صاحب کی اوپر دے دو اوکے جی نہیں چیئرمین صاحب نہیں ان کا آفریدی صاحب کا آپ پلیز ان سے کہیں لکھ دیں یہاں پہ کس جگہ پہ بولنا ہے آپ نے جی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ جتنے پروڈکشن آرڈر میرے دور میں ایشو ہوئے ہیں پوری تاریخ میں دیکھ لے کتنے ہوئے ہیں سینٹ میں آپ کا اس وقت چیئرمین ہے ہمارے لوگ جو ہے نا اس وقت جیلوں میں ہیں سینیٹر چیئرمین جیل میں ہیں بتائے ضرورت کرے کم از کم اس کی پروڈکشن آرڈر ایشو کروائے آپ کا نام نہیں لیا رہنے دیں پٹیل صاحب رہنے دیں 2 سیکنڈ تو ہو بھی گئے جی پٹیل صاحب 2 سیکنڈ سر آج دیکھیں انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ سب سے زیادہ پروڈکشن آرڈر میں نے جاری کیے مطلب سب سے زیادہ لوگ بھی ان کے زمانے میں بند ہوئے اچھا جی مولانا فضل الرحمان صاحب محترم